بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیاری دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی دھرم یا مذہب پائے جاتے ہیں ان سب کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے، یعنی دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کو ہندوستانی دھرموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب میں خاص طور پہ مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کو گنا جاتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جن کے اندر آسمانی کتابوں کے اندر یقین رکھا جاتا ہے، اور اس مذہب میں نبیوں کے آنے اور پیغمبروں کے آنے پر بھی یقین رکھا جاتا ہے۔ مطلب ساتھ ہی ساتھ تینوں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ نبیوں اور پیغمبروں کے آنے پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے وقت وقت پہ ضرورت کے حساب سے ہماری دنیا میں الگ الگ علاقے پہ بھیجے گئے تھے، یعنی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے۔ ان تینوں ہی مذہبوں کو، یعنی آسمانی مذہبوں کو، ابراہیم مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان تینوں مذہبوں کا کنیکشن کسی نہ کسی طرح سے اوپر جا کے اللہ کے ایک مشہور نبی ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو ایک طرف مسلمان ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، وہیں دوسری طرف یہودی اور عیسائی ابراہم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اگر بات کریں ہندوستانی دھرموں کی تو ان میں خاص طور پر گنتی ہوتی ہے ہندوازم، جینیشم، بدھزم اور سکھزم کی، اور ان کو ہندوستانی دھرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایتہاسک طرح سے ان کا کنیکشن سیدھے طور پہ ہندوستان کی سرزمین سے جڑ جاتا ہے۔ مگر پیارے دوستو، آپ لوگ اگر اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول نہیں آئے گا، اور کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ مگر یاد رہے دوستو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں بے شمار نبی اور بے شمار رسول آ چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پہ عیسائی اور یہودی بھی وشواس رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ حدیثوں اور کچھ ایتہاسک کتابوں میں یہ بات صاف طور پر بتائی جاتی ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا تھا، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور ان میں سے صرف 25 نبیوں کا نام ہی قرآن شریف میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سبھی حدیثوں کی کتابوں کی مدد لے لیں، ایتہاسک کتابوں کی بھی مدد لے لیں، اور یہاں تک کہ ہم لوگ یہودی اور عیسائیوں کی بھی کتابوں کی مدد لے لیں، تب بھی ہم لوگ زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے ناموں کو ہی ڈھونڈ سکیں گے، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ صرف 100 نبی کے ناموں کو ہی ڈھونڈ سکیں گے۔ مگر ہاں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر ایک قوم میں کوئی نہ کوئی نبی تو ضرور بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں پہ بھی آبادی رہی ہے، جہاں پہ بھی انسان رہا ہوا ہے، جہاں جہاں پہ بھی چھوٹی اور بڑی قومیں رہی ہیں، وہاں پہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نہ ایک نبی رسول بھیجا گیا ہے۔ مگر دوستو، ہمیں جب بھی یہ بات بتائی جاتی ہے تو سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہر علاقے میں نبی آئے ہیں، دنیا کی ہر قوم میں نبی کو بھیجا گیا ہے، تو آخر ہمارے خود کے علاقے ہندوستان میں کون سے نبی تشریف لائے تھے؟ کیونکہ عام طور پر دنیا کے کونے کونے میں آنے والے نبیوں کے نام سے
और ज़िक्र से किताबें भरी पड़ी हैं, दूसरी तरफ ऐतिहासिक किताबों में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि जिससे कि हम मान सकें कि हमारे देश भारत में कभी कोई नबी या रसूल आए हों जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त हमारे इस इलाके में गुजारा हो, इस इलाके के लोगों के बीच में रहे हों और लोगों को नेकी की दावत दी हो। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास की मदद से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश भारत में अल्लाह की तरफ से कौन से नबी या रसूल आए थे, या आए भी थे या फिर नहीं आए थे, और अगर कोई नबी भारत आए थे तो उनका नाम क्या था और वो कौन से दौर में आए थे। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आपको ये बताते चलें जो सवाल आपके दिमाग में आता है और जिसको सुन के आपको हैरानी होगी, हमारी दुनिया के पहले पैगंबर जो थे वो पहले पैगंबर ही नहीं, साथ ही साथ दुनिया के पहले इंसान भी थे कि जिनको हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमी पे ही उतारे गए थे, यानी दुनिया के पहले इंसान, पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में ही उतारे गए थे। उस दौर में उनको जिस पहाड़ी पे उतारा गया था वो आज के दौर में श्रीलंका में मौजूद है, और यहाँ तक कि आज तक उस पहाड़ी पे उनके कदम मुबारक के निशान मौजूद हैं। और जो आदम नाम का लफ्ज़ है वो ना तो किसी अरबी ज़बान का है ना ही किसी फ़ारसी ज़बान का है, वो तो संस्कृत ज़बान का है। जी हाँ दोस्तों, वही संस्कृत ज़बान जो पिछले 1000 सालों से हिंदुस्तान की ज़बान मानी जाती है। संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती, मतलब ओरिजिनल। यही वजह है कि हम लोगों को भी आदमी कहा जाता है, जिसका मतलब है आदम की औलाद। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग इसे और गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इब्राहिमी मज़हब में जिस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि जिस तरह के वाक़ियात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों की किताबों में मौजूद होते हैं, नबी और रसूलों से जुड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह की कुछ चीज़ें हिंदुओं की किताबों में भी पाई जाती हैं। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा से जुड़े वाक़ियात जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का वाक़िया हिंदुओं की किताबों में भी मौजूद है। मगर हाँ, उन लोगों के यहाँ उन दोनों के नामों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्वयंभू और शत्रुपा। प्यारे दोस्तों, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। भारत और श्रीलंका के बीच इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को जहाँ एक तरफ यहूदी, मुसलमान और ईसाई हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं, यहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी इस ब्रिज को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदुओं के धर्म में इस ब्रिज को राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यही वो ब्रिज है जिसमें हिंदुओं के भगवान श्री राम माँ सीता को बचाने के लिए भारत में दाखिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं, और इस ब्रिज को सीधे तौर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। इनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिस ब्रिज के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में दाखिल हुए थे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हट के जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इतिहास है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इतिहास में महारत रखते हैं और रिसर्च करते रहते हैं, उन लोगों की भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इतिहास पे जाके कलम टूट जाती है और वहीं रुक जाती है, और वो ये भी कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भारत से कोई गहरा रिश्ता है। क्योंकि दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी, जिन पैगंबर को ईसाई, मुसलमान और यहूदी मानते हैं,
اور طوفان سے جڑا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو مشہور ہے، جو اپنی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا طوفان آیا تھا، جس طوفان میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، کہ اس طوفان کے آنے سے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا، نہ ہی بتایا گیا تھا بلکہ ایک کشتی بنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا، جس کشتی میں بیٹھنے والے لوگ اس خطرناک طوفان سے بچ گئے تھے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی پایا گیا ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں اس کریکٹر کو نوح نہیں بلکہ منو کہہ کے پکارا گیا ہے، یعنی بڑے سیلاب والا منو، اور باقاعدہ یہ واقعہ بھی مینشن ہے کہ کس طرح سے بڑے سیلاب سے بچنے کے لیے منو نے کشتی بنائی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سنسکرت زبان میں منو کا مطلب بھی کشتی والا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں میں اسلامی زبان میں یعنی عربی زبان میں نوح کا مطلب بھی کشتی والا ہی ہوتا ہے۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو اتہاس کاروں کو کنفیوز کرتی ہیں کہ ہو نہ ہو پیغمبر نوح علیہ السلام کا بھارت سے کوئی گہرا رشتہ ضرور ہے، یا تو خود حضرت نوح علیہ السلام بھارت آئے تھے، یا حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں آباد ہوا کرتے تھے اس کے کچھ لوگ بعد میں بھارت آ کے آباد ہوئے تھے۔ فی الحال دوستو، سچائی کیا ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا، ہم لوگ تو صرف واقعوں کی مدد سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ واقعہ، یہ اندازہ صحیح ہو یہ ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور آپ نے ویڈیو کو ابھی بھی لائک نہ کیا ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ کل پھر ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔